اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 1 نومبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا کشور ناہید محترمہ کا کالم ایک ہی دن ہے کہ اس رات کو ڈھلتا دیکھوں۔ شعور کے 50 برس بعد اور اس سال میں جاپان سے لے کر موزمبیق، یوروگوئے اور امریکہ جیسے بڑے اور دیگر چھوٹے ملکوں میں الیکشن ہوں اور پیسہ نہ چلے، یہ ناممکن ہے۔ یہ الگ بات کہ پاکستان میں یہی کام انڈر دی ٹیبل ہوتے ہیں اور ہر وقت ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں وصول کرنے والے اور دینے والے ہاتھ غیبی سمجھے جاتے ہیں۔ اب جب کہ دنیا میں نئی سائنسی ایجادات نے مصنوعی سماعت کے ذریعے معاشرے کو جھنجھوڑ دیا ہے کہ مضمون لکھوانا ہو کہ شعر، ایسا میکانزم بنایا گیا ہے کہ چیٹ جے پی ٹی کے ذریعے روبوٹ وہ سب کچھ لکھ دے گا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادب میں دخل دینا اس روبوٹ کے لیے مشکل ہوگا۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی کے گلاب کی سی ہے۔ میر کا یہ شعر تو بہرحال اب تک مصنوعی ذہانت سوچ بھی نہیں سکتی۔ البتہ تحقیقی مقالوں اور سرکاری رپورٹوں یا سرکاری اعلامیہ ہو وہ تو مصنوعی ذہانت لکھ دے گی۔ بہرحال تازہ کتابیں پڑھتے ہوئے اور وہ بھی خواتین لکھنے والیوں کے 2 مجموعے دیکھ کر مصنوعی ذہانت کے معمے نے میرے ذہن میں چٹکی لی اور صنوبر ناظر کی کتاب کو پڑھتے ہوئے بار بار مجھے خیالوں کی آرٹ گیلری میں دخل اندازی کرتے روبوٹ نے مجھے چھیڑا کہ اس مجموعے میں تو 12 مثالیں ہیں، افسانے، سفر نامے، فلسفیانہ مضمون اور عورت کی زندگی کے ہر مرحلے پر اوپر چڑھتی سیڑھیاں کہ جہاں ہمارے ملک میں لڑکیوں کو بلوغت شروع ہونے سے شادی اور سنیاس تک بھی پڑھی لکھی لڑکیوں کی باقاعدہ تعلیم نہیں ہوتی۔ صنوبر ناظر نے سفر ناموں میں فرانس، اٹلی، برطانیہ میں نو ادارات کی تفصیل اس سلیقے اور تاریخی مخرج کے ساتھ بیان کی ہے کہ لطف لے کر پڑھی جا سکتی ہے۔ صنوبر کے کسی واقعے یا افسانے کی ہیروئن چمکتے زیورات سے لدی پھندی بڑی گاڑیوں میں سفر کرنے والی نہیں کہ وہ بندہ جو دبئی اور سعودی ریال کی نمائش میں جو جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو بیاہ کر سسرال میں چھوڑ کر واپس نوکری پر چلا جاتا ہے، ایک سال میں ایک چکر اور ایک بچہ دے کر پھر نوکری پر۔ یہ ہے ہماری افسانوں کی دنیا۔ صنوبر نے ہر ملک میں دیکھا ہے کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کیسی بندش اور بچوں کے ساتھ عمومی مسجد سے لے کر گھروں تک میں باپ سے لے کر بوڑھا صوفی بنا شخص بھی بد عملی سے باز نہیں آتا۔ صنوبر نے اپنی کتاب کو آرٹ گیلری کہا ہے۔ دنیا کی ساری مکروہات کو اس کا قلم بہت متانت سے لکھتا ہے۔ نیم ترقی یافتہ ممالک کی یہ سب بدعتیں دوسرے مکروہات کے علاوہ جرگوں کی شکل میں اور بھی نحوست پھیلا رہی ہیں۔ 50 برس کی عمر کو صنوبر کے علاوہ ڈاکٹر سندھا پروین بھی پہنچ کر ویلاگ لکھتے لکھتے کتابی شکل میں خود کتھا کو بے وقت کی راگنی کہہ رہی ہیں۔ اس کے پاس بنگالی سے پاکستان آنے کی داستانوں میں بہت بڑے مسئلے ہیں۔ جہیز نہ ملنے پر طلاق، بیٹیاں پیدا کرنے پر طلاق، وٹے سٹے میں طلاق اور سب سے بڑھ کر غیرت کے نام پر کبھی بیوی قتل، کبھی بہن اور بیٹی قتل۔ اس پر مستزاد یہ کہ پاکستان میں ریمنڈ ڈیوس کیس میں خون بہا کے نام پر سب کو رقم دیکھ کر اپنا خون بھول جاتا ہے۔ رخشندہ ڈاکٹر اور ایک بڑے ادیب پروفیسر نذیر احمد کی بیٹی ہونے کے ناطے ادب کا ذائقہ بھی رکھتی ہے۔
بیٹی اور وہ بھی اکلوتی بیٹی جس کے باپ نے کبھی اپنے خون کو آواز نہیں دی۔ اس بیٹی کے اور اس کی سہیلیوں کے بڑے سوال ہوتے تھے۔ گھبرا کے آ کے ماں کے سامنے ہر روز نیا سوال نامہ رکھ دیتی۔ ماں نے رخشندہ بیٹی کے سوالوں سے تنگ آ کر اسے اپنی بہن کے پاس آسٹریلیا روانہ کر دیا۔ جوان بچی اب ماں سے شکایتیں نہیں کرتی۔ وہ بھی ابھی یاد کرتی ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ معاشرے نے وہ بھی شکایتیں نہیں کرتی۔ وہ بھی ابھی یاد کرتی ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ معاشرے نے NGO سیکٹر کی معروف خواتین اور پھر ٹی وی کی صبح کے پروگرام پیش کرنے والی خاتون رخشندہ کو نئے نوجوان چہروں کو فوقیت دیتے معاشرے اور میڈیا نے کیسے بھلا دیا۔ رخشندہ نے بہاریوں کے مسائل پر فہمیدہ ریاض کی طرح بہت دکھی انداز میں لکھا ہے۔ حسینہ واجد کے زمانے میں تو بہاریوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا کہ 92 سالہ بزرگ کو پاکستان زندہ باد کہنے پر پھانسی چڑھا دیا گیا۔ حسینہ واجد کے جانے کے بعد ماحول میں تبدیلی اس حد تک آئی کہ یوم قائد اعظم پہلی دفعہ منایا گیا۔ رخشندہ بار بار ہم سب کو یاد دلاتی ہے کہ وہ جو گزشتہ 50 برسوں سے خود کو پاکستانی کہنے پر ایک دربے میں بند رکھے گئے ہیں۔ کاش حکومت پاکستان پر محبت کی نظر کرے، مگر سچی بات ہے کہ پاکستان تو لاکھوں افغانیوں کو پناہ دینے کی قیمت معصوم فوجی نوجوانوں اور ملک میں دہشت گردی، ڈاکے اور قتل کی صورت میں گزشتہ 40 سال سے ادا کر رہا ہے۔ صنوبر اور رخشندہ، تم دونوں کو ادب کی دہلیز پر خوش آمدید۔ یہ تھا کشور ناہید صاحب کا کالم، امید ہے پسند آیا ہو۔